یہ نمک حرام غدار جو گلے پھاڑ پھاڑ کے بیان کر رہا ہے نا، یہ سمجھ رہا ہے میں قرآن بیان کر رہا ہوں. اصل میں قرآن کی تعریف کر رہا ہے، قرآن کی تعریف کر رہا ہے. کتنے واقعات جو ایمان کو مضبوط کرنے والے ہیں ان کو یہ اپنے دماغ کے مطابق یعنی ٹیڑھا کر کے پیش کر رہا ہے. حالانکہ کل جہاں کہا گیا ہے تو اس کے آگے جو عبارت ہے اس کے مطابق معاملہ کرو. اس میں کیا مضمون ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، کہو اے کافرو. کتنا زبردست یہ مضمون تھا کہ دنیا کے اوپر جو بھی کفر و شرک پھیلا ہوا ہو آپ نے اس کو للکارنا ہے. کل کہو ان کافروں کو کہو کہ میں نہیں عبادت کرتا ہوں، نہیں پوجا پاٹ کرتا ہوں، نہیں بندگی کرتا ہوں، نہیں میں جھکتا ہوں ان کے سامنے جن کے سامنے تم جھکتے ہو. اللہ کے علاوہ جن جن کی نظر و نیاز کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں. اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہو میں نہیں پکارتا ہوں. اللہ کے علاوہ جس جس کا صدقہ واسطہ وسیلہ دیتے ہو میں نہیں دیتا ہوں. اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں. یہ فرق ہے میرے اور تمہارے درمیان. کافرو، اعلان کے ساتھ کر دو ان مشرکین مکہ کو ذرا برابر ان کی روب اور دبدبے اور ان کی جتھوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے. اس انداز سے کہا گیا. یہ بھی اس کو بھی سورہ اخلاص کہتے ہیں، یہ جو سورہ الکافرون ہے، کیونکہ اس میں بہت خلوص ہے ایمان کے لیے. پھر وہ دوسری جس کو مشہور ہے سورہ اخلاص، وہ بھی بہت ہی زبردست ہے. قل هو اللہ احد. اب دوسرے اینگل سے بات کی جا رہی ہے. قل کہو هو اللہ احد، وہ اللہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ میرا مالک جو ہے، جس کی دعوت ہے، جو یہ قرآن اتار رہا ہے، وہ اکیلا ہے. نہ اس کا باپ، نہ بیٹا، نہ وہ کسی میں سے نکلا، نہ کوئی اس میں سے نکلا. کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے. تم اسے آگے بڑھا رہے ہو کہ وہ پکڑے اور تمہارے یہ معبود چھڑائیں گے، آگے بڑھا رہے ہو. اس کی تو برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور جس نے بھی برابری کا ذرا سی کوشش کی ہے، ہر کٹے متکبر جبار نے منہ کی کھائی ہے. اس انداز سے ہر جگہ کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما، کل اعلان کرو. اس دور میں اگر لاؤڈ سپیکر ہوتے تو نبی علیہ السلام لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے کہ دیکھو لوگوں، میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. میرے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو میرا مالک چاہتا ہے. یعنی میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اپنے بارے میں بھی جو میں چاہوں وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے جو میرا مالک چاہتا ہے، میرا رب چاہتا ہے. تو اس انداز سے یہ دعوت ہے، ساری باتیں ہیں. لیکن اس طرح کہاں سے بل فریب کے ذریعے، اصل میں دماغ کے اندر خناس بھرا ہوا ہے اس بے ایمان مولوی کے. اور اس کے بعد اصل میں وہ چیز ثابت کرنے کے لیے برحال اللہ نے یہ موقع ضرور دیا. یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہر مولوی کو موقع دیا ہے. اگر تم نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کرنا چاہتے ہو، قرآن سے اپنے دماغ کے، یہ تمہارے دماغ کی خرابی ہوگی. یاد رکھیے قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارے دماغ کی خرابی ہے. نبی علیہ السلام کو واسطے وسیلے ثابت کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، موقع موجود ہے. قرآن کی وہ آیت موجود ہے اس انداز سے جس کا صحیح معنی مفہوم بھی علماء نے بیان کر دیا، جو صحیح علماء ہیں. وسیلہ کہ اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرو، اور آگے کہا جہاد کرو، یہ ہے وسیلہ، یہ ہے قرب. اور ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اپنی جان اور مال لگاؤ، اس سے قرب حاصل ہوگا، وسیلہ حاصل ہوگا، یعنی قرب حاصل ہوگا. انہوں نے کہا دیکھو یہ وسیلہ آ گیا، جی لفظ آیا نا جی وسیلہ، بس یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے. اس طریقے سے انہوں نے ادھر پھیر دیا بے ایمانوں نے، کیونکہ ان کے دماغ کی خرابی تھی. اسی طرح اللہ نے پورے قرآن کے اندر جتنا اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ یہ مرنے کے بعد قیامت کے دن زندہ ہوں گے، یہ قیامت سے پہلے مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے. ہاں معجزات کی بات اور ہے، کچھ معاملات اللہ نے اپنی قدرت بھی دکھائی ہے کہ میں پابند نہیں ہوں، لیکن طریقہ میرا یہی ہے کہ تم مرو گے، قیامت کے دن اٹھو گے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مردے کو زندہ کیا اللہ نے، اپنی قدرت دکھائی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کچھ مردوں کو زندہ کیا اللہ. یہ تو صحیح واقعات ہیں. باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ عبد القادر جیلانی نے وہ 12 سال کی کشتی زندہ کر دی تھی، یہ بالکل جھوٹی بات ہے. یہ کفریہ اس کی عقیدہ ہے، اس کی خدائی کا دعویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کبھی معاملہ کیا ہے اس چیزوں کو اللہ نے بیان کر دیا ہے. تو اس انداز سے اللہ کے بندوں تو قرآن سے کیا نام ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہ وحدت الوجود کہ پوری کائنات اللہ کا ہی وجود ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. سب اللہ مختلف روپ دارے ہیں. اللہ نے کبھی پہاڑوں کی شکل میں سامنے آیا ہے، کبھی سمندروں کی شکل میں سامنے آیا ہے. حتیٰ کہ یہ جو جانور، درخت، انسان، سارے کے سارے اللہ ہی کا ایک حصہ ہیں. حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار بھی اسی فلسفے کی تائید کرتا رہا ہے کہ قرآن کو پیش کرتا رہا ہے کہ سورہ الحشر کے اندر نہیں آیا ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہو حال بس پھر وہی ہے، کوئی اور چیز تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. سب اسی کن سے نکلی ہے چیز، تو کن اسی کا ایک حکم ہے، اسی کے اندر سے نکلا ہوا حکم ہے. لہذا پوری کائنات گویا اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کے اندر سے نکلی ہوئی. اندازہ لگاؤ اس ظالم کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ الخالق ہے.
وہ چیز پیدا کرتا ہے. جب پیدا کرتا ہے تو وہ اس کی مخلوق ہوتی ہے, وہ خود نہیں ہوتا, وہ اس کی مخلوق ہوتی ہے. پہاڑ اس کی مخلوق ہیں, سمندر اس کی مخلوق ہیں, جن و انس اس کی مخلوق ہیں, فرشتے نوری ہیں اس کی مخلوق ہیں, خود نور کا نہیں ہے بلکہ نور کا رب ہے, نور کا خالق ہے. اس انداز سے یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں, لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے, ان کے دماغوں میں یہ چیز نہیں آتی ہے. الٹا پھر الزام لگاتے ہیں کچھ لوگ کہ دیکھو جی قرآن, یہ جو غیر مسلم دوسرے اعلانیہ غیر مسلم, وہ کہتے ہیں دیکھو جی تمہارے قرآن میں یہ غلطیاں, یہ ان کا اپنا دماغ خراب ہے, قرآن میں غلطیاں نہیں ہیں. استغفر اللہ, ایسا تو سوچنا بھی نہیں چاہیے. اسی طریقے سے احادیث کا جن کو فہم نہیں ہے صحیح طریقے سے, وہ حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ان حدیثوں کی وجہ سے جناب یہ گڑبڑ ہو گئی ہے. تو بھائی حدیثوں کی وجہ سے نہیں گڑبڑ ہوئی, گڑبڑ تمہارے اپنے دماغ کی خرابی کی وجہ سے ہوئی ہے. اسی طریقے سے جو سچے اور صحیح موحد عالم دین گزرے ہیں, انہوں نے جو تشریحیں کی ہیں, سوالوں کے جواب دیے ہیں, تو ان کی وجہ سے فرقے نہیں بنے ہیں. جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور کے اوپر, انہوں نے جو قرآن و حدیث سے دین سیکھ کے آگے فتوے دیے ہیں, آگے تشریح کیے ہیں, سوالوں کے جواب دیے ہیں, وہ قرآن کی تشریح میں دیے ہیں. اب اس کی وجہ سے اگر کوئی آگے جھگڑے شروع کر دے تو اس کے اپنے دماغ کی خرابی ہے نا. اسی طرح اس دور میں جو موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کو پیش کیا ہے اصل حالت میں جو تھا, باقی جو گند انہوں نے فرقہ پرستوں مولویوں نے ڈال دیا تھا, انہی جیسے مولویوں نے یہ جو ابھی بیان کر رہا ہے یہ بندہ, اس مولوی کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ گرد اوپر سے جاڑی ہے کہ بھائی مانو یہ تمہارے دماغ کی خرابیاں ہیں. چاہے صوفی ہوں, عبد القادر جیلانی ہوں, محی الدین چشتی ہوں, علی جویری, مجدد الفسانی, شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان, ان سب نے یہ جو صوفیزم گھسایا ہے زبردستی, جس میں سجدہ تعظیمی ہے, جس میں رکوع اور سجدے ہیں, یا مزاروں کے سامنے ڈھول ڈمکے, عرس, میلے, چادریں, سب کچھ اس میں شامل ہے. جتنے یہ کرتے ہیں, یہ سب بتایا کہ یہ تمہاری بھلائی ہوئی بات ہے, میں اس کا انکاری ہوں, میں اس کو نہیں مانتا ہوں. باقی جو اصلی بات ہے قرآن اور صحیح حدیث اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے عمل ہیں, یہ ہے دین اصل, اس کے اوپر چلنا ہے, اور باقی سب پیچھے ہٹاؤ. تو اس انداز سے یہ بات سامنے آئی ہے. پھر سوال و جواب کے اندر انہوں نے مزید تشریح کر کے دکھائی ہے. اب جس کے دماغ کے اندر خرابی ہوگی وہ کہے گا نہیں جی یہ سوال و جواب کے ذریعے جو مسائل, ان کے ذریعے بڑے فرقے بنے ہیں اور ان کے ذریعے گروہ بندی ہو گئی ہے, تو یہ اس کے اپنے دماغ کی خرابی ہے, یہ اس کے دماغ کی خرابی ہے. ان سوال و جواب اور اس کی تشریحات جو صحیح ہیں قرآن و حدیث کے مطابق, وہ تو شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے تھیں. تو تم انہی چیزوں کو جو رحمت اور شفقت ہے اللہ کی طرف سے, اور علماء کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ تم قرآن اور حدیث کو لوگوں کے اندر بیان کرو گے, اور لوگوں کے اندر اگر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو اس کو دور کرو گے, یہ علماء کی ذمہ داری لگائی ہے. تو یہ جو علماء اس طریقے سے اس کو بیان کر کے شکوک و شبہات دور کرتے, اصلی کی میں بات کروں تو یہ تو اللہ کی رحمت اور شفقت ہے. اس کو مصیبت سمجھنا, رحمت کو مصیبت سمجھنا, زحمت سمجھنا, یہ تمہارے دماغ کی خرابی ہے. تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو. یہ بڑی سادہ سی بات آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. سمجھ آئے تو اللہ کی رحمت اور شفقت ہے, نہ آئے تو یہ اللہ کی ہدایت, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.